84ویں رات شہرزاد نے کہا۔ اس جوان نے تاج الملوک کو بتایا کہ جب وہ باغ سے چھری اور لوہے کا سکہ لے کر گھر پہنچا اور بے ہوش ہو کر گر پڑا، اور جب اسے ہوش آیا تو اس نے اپنی چچیری بہن سے سارا قصہ بیان کیا، اور جب اس نے اس سے کہا کہ چھری اور لوہے کے سکے کی حقیقت بیان کر، تو اس جوان نے بتایا کہ میری چچیری بہن نے جواب دیا کہ لوہے کے سکے سے اس کی دائیں آنکھ مراد ہے۔ گویا وہ اس کی قسم کھاتی اور کہتی ہے کہ خدا اور میری داہنی آنکھ کی قسم، اگر تو پھر آیا اور آ کر سو گیا تو میں تجھے اس چھری سے ذبح کر ڈالوں گی۔ اے میرے چچیرے بھائی، میں ڈرتی ہوں کہ اس کے مکر و فریب سے کہیں تجھے نقصان نہ پہنچے۔ تیرے لیے میں فکر مند ہوں، مگر میں کچھ کہہ نہیں سکتی۔ اگر تجھے اپنے اوپر اتنا بھروسہ ہے کہ وہاں جا کر تو پھر سو نہ جائے گا تو جا، اور سوئیو مت، کیونکہ اسی حالت میں تیری مراد پوری ہوگی۔ اور اگر تیرا خیال ہے کہ تو وہاں جا کر پہلے کی طرح سو جائے گا اور تو وہاں گیا اور سو گیا تو وہ تجھے ذبح کر ڈالے گی۔ میں نے کہا کہ اے میری چچیری بہن، پھر کیا کرنا چاہیے؟ خدا کے لیے تو اس مصیبت میں میری مدد کر۔ اس نے کہا کہ بصر و چشم، لیکن تیری مراد اسی صورت میں پوری ہوگی جبکہ تو میری بات سنے اور میرا کہنا مانے۔ میں نے کہا کہ میں تیری بات سنوں گا اور تیرا کہنا مانوں گا۔ اس نے کہا کہ جب جانے کا وقت آئے گا تو میں بتاؤں گی۔ اب میں فرش پر لیٹ گیا اور وہ میرے ہاتھ پاؤں دبانے لگی، یہاں تک کہ نیند مجھ پر غالب آئی اور میں سو گیا، اور وہ پنکھا لے کر میرے سرانے بیٹھ گئی اور دن ڈھلنے تک پنکھا جلتی رہی۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ وہ میرے سرانے بیٹھی رو رہی ہے اور آنسوؤں سے اس کے کپڑے تر ہیں۔ جب اس نے دیکھا کہ میں جاگ اٹھا ہوں تو وہ اپنے آنسو پونچھ کر میرے لیے کھانا لائی، لیکن میں نے کھانے سے انکار کیا۔ اس نے کہا کہ میں نے کہا نہ تھا کہ میرا کہنا مانیو، لہٰذا کھانا کھا۔ اب میں نے کھانا کھایا اور اس کی مخالفت نہ کی۔ وہ میرے منہ میں نوالے دیتی جاتی تھی اور میں چباتا جاتا تھا یہاں تک کہ میں سیر ہو گیا۔ اس کے بعد اس نے عناب کا شربت پلایا اور میرے ہاتھ دھلائے اور میرے اوپر گلاب کا عرق چھڑکا۔ اب میں اس کے پاس بیٹھ کر باتیں کرنے لگا۔ جب رات ہوئی تو اس نے مجھے کپڑے پہنائے اور کہا کہ اے میرے چچیرے بھائی، ساری رات جاگیو اور سوئیو مت، کیونکہ وہ آج رات تیرے پاس آخر رات میں آئے گی، اور اگر خدا نے چاہا تو آج رات تیرا اس سے وصل ہو جائے گا، لیکن میری نصیحت نہ بھولیو۔ میں نے اس سے کہا کہ اے میری چچیری بہن، تو نے کیا نصیحت کی تھی؟ اس نے جواب دیا کہ جب تو اس کے پاس سے لوٹیو تو وہ شعر جس کا میں نے ذکر کیا تھا پڑھیو۔ اب میں خوش اس کے پاس سے روانہ ہوا اور باغ میں پہنچ کر نشست گاہ میں جا بیٹھا۔ میں سیر تو تھا ہی، اس لیے چوتھائی رات تک بیٹھا جاگتا رہا، اور اس رات مجھے معلوم ہوا کہ رات کیا ہے، جیسے پورا 1 سال ہو۔ اب جاگتے جاگتے 3/4 رات گزر گئی اور مرغے بانگ دینے لگے۔ اب مجھے بہت زور کی بھوک لگی۔ میں اٹھا اور دسترخوان کے پاس جا کر اتنا کھایا کہ سیر ہو گیا، اور پھر میرا سر بھاری پڑنے لگا اور میں سونا ہی چاہتا تھا کہ مجھے دور سے روشنی آتی دکھائی دی۔ میں نے اٹھ کر منہ ہاتھ دھویا اور نیند کو ٹالا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ آ پہنچی۔ اس کے ساتھ کچھ کنیزیں تھیں اور وہ ان کے بیچ میں ایسی معلوم ہوتی تھی جیسے کہ تاروں کے بیچ میں 14ویں رات کا چاند۔ وہ سبز اطلس کا ایک لباس پہنے ہوئے تھی جو سرخ سونے سے کڑا ہوا تھا۔ جب اس نے مجھے دیکھا تو وہ مسکرائی اور کہنے لگی کہ کیا وجہ ہے کہ تو جاگ رہا ہے، سویا نہیں؟ اب مجھے یقین ہو گیا ہے کہ تو عاشق ہے۔ اس کے بعد اس نے کنیزوں کو اشارہ کیا کہ چلی جائیں، اور وہ چلی گئیں۔ اب وہ میرے پاس آئی اور مجھ کو اپنے پہلو میں بٹھا لیا
اور پھر مجھ سے پیار، محبت اور ہنسی مذاق کرنے لگی۔ کبھی وہ میرے چہرے سے کھیلتی اور کبھی بالوں سے۔ اسی طرح ہم آپس میں ہنسی مذاق کرنے لگے۔ وہ رات دل کی مسرت اور آنکھ کی ٹھنڈک کی رات تھی، اور پھر ہم نے باقی رات ایک دوسرے سے مہر و محبت کے وعدوں اور عشق کی باتوں میں گزاری۔ جب صبح ہوئی اور میں جانے لگا تو اس نے مجھے پکڑ لیا اور کہا کہ ٹھہر، میں تجھ سے کچھ کہنا چاہتی ہوں۔ میں ٹھہر گیا اور اس نے ایک رومال کھول کر یہ کپڑے کا ٹکڑا نکالا اور اسے میرے سامنے پھیلا دیا۔ جب میں نے یہ رومال اور اس میں ہرن کی تصویر دیکھی تو میں حیران رہ گیا، اور میں نے اسے لے لیا، اور ہم دونوں میں یہ وعدہ ہوا کہ میں ہر رات اس سے ملنے کے لیے باغ میں آیا کروں گا۔ اب اس نے مجھے بتایا کہ یہ اس کی بہن نے کاڑا ہے۔ میں نے پوچھا کہ تیری بہن کا نام کیا ہے؟ اس نے کہا کہ اس کا نام نور الہدا ہے، اور کہا کہ اس کپڑے کو حفاظت سے رکھیو۔ اب میں خوش خوش اس سے رخصت ہوا، اور مارے خوشی کے وہ شعر یاد سے اتر گیا جو میری چچیری بہن نے پڑھنے کے لیے کہا تھا۔ جب میں گھر پہنچا تو میں نے دیکھا کہ میری چچیری بہن لیٹی ہوئی ہے۔ مجھے دیکھ کر وہ اٹھ کھڑی ہوئی اور اس کے آنسو بہنے لگے، اور میرے پاس آ کر اس نے میرے سینے کو بوسہ دیا اور کہنے لگی کہ تو نے وہ شعر بھی پڑھا ہے جو میں نے تجھے پڑھنے کے لیے کہا تھا۔ میں نے جواب دیا کہ میں بھول گیا، اور اس کے بھول جانے کی وجہ یہ رومال ہے جس پر ہرن کی تصویر بنی ہے۔ یہ سن کر اب وہ کبھی کھڑی ہوتی اور پھر بیٹھ جاتی۔ وہ بے چین تھی اور اس کے آنسو بہنے لگے، اور اس نے یہ 2 شعر پڑھے۔ اے فراق کے طالب، ذرا ٹھہر جا، اور ہم کنار ہونے پر گھمنڈ مت کر۔ ذرا صبر کر، کیونکہ زمانے کی عادت دھوکہ بازی اور وصال کے بعد فراق ہے۔ جب وہ یہ شعر پڑھ چکی تو اس نے کہا کہ اے میرے چچیرے بھائی، مجھے یہ کپڑا دکھا۔ جب میں نے اسے دکھایا تو اس نے اسے لے کر کھولا اور دیکھا کہ اس کے اندر کیا ہے۔ دوسرے دن جب میرے جانے کا وقت ہوا تو اس نے کہا کہ بھائی جا، خدا تجھے سلامت رکھے، اور جب تو اس کے پاس سے لوٹیو تو وہ شعر پڑھ دیجیو جو میں نے پہلے ہی دن کہا تھا اور جس کو تو بھول گیا تھا۔ میں نے کہا کہ وہ شعر ایک بار اور پڑھ دے، اور اس نے پڑھ دیا۔ اس کے بعد میں باغ میں پہنچ کر اسی نشست گاہ میں داخل ہوا اور دیکھا کہ وہ لڑکی میرا انتظار کر رہی ہے۔ جب اس کی نظر مجھ پر پڑی تو وہ اٹھ کھڑی ہوئی اور مجھے اپنے پہلو میں بٹھا لیا۔ اس کے بعد ہم نے کھایا پیا اور پہلے کی طرح اپنا ارمان نکالا۔ جب صبح ہوئی تو میں نے یہ شعر پڑھا۔ اے عاشقو، خدا کے لیے یہ تو کہو کہ جب انسان کا عشق بہت زور پکڑے تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ جب اس نے یہ شعر سنا تو اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور اس نے یہ شعر پڑھا۔ اسے چاہیے کہ اپنے عشق کو روک تھام کر رکھے اور اپنا بھید ظاہر نہ ہونے دے، اور جو کچھ اس پر گزرے اس پر صبر کرے اور عاجزی اختیار کرے۔ میں نے اس شعر کو یاد کر لیا اور میں خوش تھا کہ میں نے اپنی چچیری بہن کی خواہش پوری کر دی، اور وہاں سے روانہ ہو کر اپنی چچیری بہن کے پاس آیا اور دیکھا کہ وہ لیٹی ہوئی ہے اور میری ماں اس کے سرانے بیٹھی رو رہی ہے۔ جب میں اس کے پاس پہنچا تو میری ماں نے کہا کہ ایسے چچیرے بھائی پر لعنت ہو، یہ تو نے کس طرح گوارا کیا کہ تیری چچیری بہن بیمار ہو اور تو یہ بھی نہ پوچھے کہ کیا بیماری ہے۔ جب میری چچیری بہن نے مجھے دیکھا تو اس نے اپنا سر اٹھایا اور اٹھ کر بیٹھ گئی اور مجھ سے کہنے لگی کہ اے عزیز، کیا تو نے وہ شعر پڑھا جو میں نے کہا تھا؟ میں نے جواب دیا کہ ہاں، مگر جب اس نے وہ شعر سنا تو وہ رونے لگی، اور پھر اس نے ایک شعر پڑھا جو میں نے یاد کر لیا ہے۔
میری چچیری بہن نے کہا کہ سنا۔ جب میں نے شعر سنایا تو وہ زاروں قطار رونے لگی اور پھر اس نے یہ 2 شعر پڑھے۔ وہ کس طرح عشق کی روک تھام کر سکتا ہے جب عشق اسے مارے ڈالتا ہو اور ہر روز اس کا دل ٹکڑے ٹکڑے ہو رہا ہو۔ وہ صبر کرنا چاہتا ہے کیونکہ صبر اچھی چیز ہے، مگر وہ اسے کیا کرے کہ اس کا ایک ہی دل ہے اور وہ بھی پاش پاش۔ میری چچیری بہن نے مجھ سے کہا کہ جب تو پھر اس کے پاس جائیو تو یہ دونوں شعر جو تو نے ابھی سنے ہیں اس کے سامنے پڑھ دیجیو۔ میں نے کہا کہ بصر و چشم، اور جب اگلی رات میں عادت کے موافق باغ میں پہنچا اور ہمارے درمیان وہ باتیں پیش آئیں جن کی تعریف زبان سے بیان نہیں ہو سکتی، اور جب میں رخصت ہونے لگا تو میں نے وہ دونوں شعر پڑھ دیے۔ انہیں سن کر اس کے آنسو جاری ہو گئے اور اس نے یہ شعر پڑھا: اگر اس میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ اپنا بھید پوشیدہ رکھ سکے تو میرے خیال میں اس کے لیے مر جانا بہتر ہے۔ میں نے یہ شعر یاد کر لیا اور گھر گیا۔ جب میں اپنی چچیری بہن کے پاس پہنچا تو دیکھا کہ وہ بے ہوش پڑی ہوئی ہے اور میری ماں اس کے سرہانے بیٹھی ہے۔ جب اس نے میری آواز سنی تو آنکھیں کھول دیں اور کہنے لگی کہ اے عزیز، کیا تو نے وہ دونوں شعر اس کو سنائے؟ میں نے کہا کہ ہاں، لیکن ان کو سن کر وہ رونے لگی اور اس نے یہ شعر پڑھا: اگر اس میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ اپنا بھید پوشیدہ رکھ سکے تو میرے خیال میں اس کے لیے مر جانا بہتر ہے۔ اب شہرزاد کو سبوتی دکھائی دی اور اس نے یہ کہانی بند کر دی۔